السلام علیکم۔ بلائنڈ ریسورس فاؤنڈیشن پاکستان کی پیشکش الصفا آڈیو لائبریری میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے نوٹس برائے نہم اور دہم کراچی بورڈ، جسے آپ کی خدمت میں الصفا آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ مزید نوٹس اور کتب کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الصفا آڈیو لائبریری کو سبسکرائب کریں یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.brfpakistan.org۔ ہمارا رابطہ نمبر ہے 0300-111-2737۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو لازمی برائے سال اول نہم اور دہم۔ نثر پاروں کی تشریح۔ نثر پارہ نمبر 1۔ صحن سے ماں کمرے میں داخل ہوتی ہے، یہاں سے لے کر اٹھ کر نظریں جھکائے کھڑی ہو جاتی ہے۔ حوالہ سبق۔ یہ نثر پارہ نصابی کتاب میں شامل شہید سے منتخب کیا گیا ہے، جس کے مصنف مرزا ادیب ہیں۔ حوالہ مصنف۔ نصاب میں شامل ڈرامہ شہید کے مصنف مرزا ادیب ہیں۔ مرزا ادیب اردو کے ایک مایہ ناز ڈرامہ نگار اور مختصر کہانی نویس تھے۔ مرزا ادیب کا اصل نام مرزا دلاور حسین علی تھا، مگر ادبی دنیا میں قلمی نام مرزا ادیب کے نام سے مشہور ہوئے۔ مختلف رسائل کے لیے مضامین لکھے۔ مرزا ادیب نے شروع میں افسانے بھی لکھے، مگر بعد میں آپ نے تمثیل ڈرامہ نگاری کو اپنایا۔ اس کے بعد آپ نے ایک ڈرامے لکھنا شروع کیے۔ آپ کئی رسائل و جرائد کے مدیر بھی رہے۔ مرزا ادیب نے اپنے ڈراموں میں روزمرہ کے سماجی معاملات و مسائل کو موضوع بنایا، سادہ اور آسان زبان استعمال کی۔ جنگل، کمبل، خاک نشین، ناخن کا قرض، مٹی کا دیا، صحرا نورد کے رومان، آنسو اور ستارے، شیشہ میرے سنگ، فنکار، خوابوں کے مسافر، ستون، لہو اور قالین، پس پردہ، فصیل شب، شیشے کی دیوار اور ماموں جان آپ کی مشہور تخلیقات ہیں۔ نثر پارہ نمبر 1 کی تشریح۔ یہ نثر پارہ ڈرامہ کے پہلے سین سے منتخب کیا گیا ہے۔ رضیہ کا بھائی جاوید 1 سال پہلے اپنی سالگرہ کے دن 1965 کی پاک بھارت جنگ میں شہید ہو جاتا ہے۔ اب 1 سال بعد بھائی کی سالگرہ اور شہادت کے دن رضیہ اپنے بھائی کی یاد میں شدید غمزدہ ہے اور رو رہی ہے۔ ماں اس کو روتے دیکھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے، مگر رضیہ کی کپکپاہٹ مزید بڑھ جاتی ہے۔ ماں بہت پیار سے بیٹی کو رونے سے منع کرتی ہے۔ ماں اٹھنے کو کہتی ہے تو اس کی بیٹی رضیہ اٹھتی ہے، مگر ابھی تک سسکیاں بھر رہی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافی دیر سے بھائی کے غم پر روتی رہی ہے۔ ماں کے کہنے سے اٹھ جاتی ہے، مگر نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ نثر پارہ نمبر 2۔ باپ کہیں نہیں، یہیں تھا، رضیہ کہاں ہے؟ آنسو پونچھنے لگتی ہے۔ حوالہ سبق۔ یہ نثر پارہ نصابی کتاب میں شامل شہید سے منتخب کیا گیا ہے، جس کے مصنف مرزا ادیب ہیں۔ حوالہ مصنف۔ مرزا ادیب اردو کے ایک مایہ ناز ڈرامہ نگار اور مختصر کہانی نویس تھے۔ مرزا ادیب کا اصل نام مرزا دلاور حسین علی تھا، مگر ادبی دنیا میں قلمی نام مرزا ادیب کے نام سے مشہور ہوئے۔ مختلف رسائل کے لیے مضامین لکھے۔ مرزا ادیب نے شروع میں افسانے بھی لکھے، مگر بعد میں آپ نے تمثیل ڈرامہ نگاری کو اپنایا۔ اس کے بعد آپ نے ایک سے ایک ڈرامے لکھنا شروع کیے۔ آپ کئی رسائل و جرائد کے مدیر بھی رہے۔ مرزا ادیب نے اپنے ڈراموں میں روزمرہ کے سماجی معاملات و مسائل کو موضوع بنایا، سادہ اور آسان زبان استعمال کی۔ جنگل، کمبل، خاک نشین، ناخن کا قرض، مٹی کا دیا، صحرا نورد کے رومان، آنسو اور ستارے، شیشہ میرے سنگ، فنکار، خوابوں کے مسافر، ستون، لہو اور قالین، پس پردہ، فصیل شب، شیشے کی دیوار اور ماموں جان آپ کی مشہور تخلیقات ہیں۔ نثر پارہ نمبر 2 کی تشریح۔ اس فن پارہ میں مصنف رضیہ کے والد اور اس کی والدہ فاطمہ کے درمیان ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ان کا بیٹا جاوید 1 سال پہلے اپنی سالگرہ کے دن 1965 کی پاک بھارت جنگ میں شہید ہو جاتا ہے۔ اب 1 سال بعد بھائی کی سالگرہ اور شہادت کے دن رضیہ اپنے بھائی کی یاد میں شدید غمزدہ ہوتی ہے اور روتی ہے۔ جب رضیہ کا والد باہر سے آتا ہے تو وہ رضیہ کے متعلق پوچھتا ہے اور ماں جواب دیتی ہے کہ جب وہ کمرے میں آئی تو رضیہ میز پر سر رکھے رو رہی تھی۔
اس پر اس کا باپ اپنی بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ رضیہ ابھی بچی ہے، رفتہ رفتہ صبر آ جائے گا، اس میں کچھ وقت لگے گا۔ آج کا دن ان کے بیٹے جاوید کی سالگرہ اور شہادت دونوں کا دن ہے، اس لیے اس کی ماں کہتی ہے کہ آج کے دن ہمارے زخم ایک بار پھر ہرے ہو گئے ہیں۔ رضیہ نے اپنے بھائی کی تصویر پر ہار ڈالا تھا۔ باپ اس کے متعلق پوچھتا ہے اور جاوید کی تصویر کو غور سے دیکھتا ہے، شاید وہ بھی بہت غم کی شدت کو محسوس کر رہا ہے۔ رضیہ کی ماں اپنے شوہر سے دکھ بانٹتے ہوئے یہ کہنے کی کوشش کرتی ہے کہ رضیہ سالگرہ کے دن اپنے بھائی کے گلے میں ہار ڈالنا چاہتی تھی، مگر وہ جنگ میں چلا گیا اور شہید ہو گیا، اور اب وہ ہار اس کی تصویر پر ڈال دیا ہے، مگر غم کی شدت سے وہ بات پوری نہیں کر پاتی اور دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کرتی ہے۔ نثر پارہ نمبر 3۔ رضیہ: پسند ہے یہ ہار آپ کو، مگر میں تمہیں دیکھا کرتا ہوں۔ حوالہ سبق: یہ نثر پارہ نصابی کتاب میں شامل شہید سے منتخب کیا گیا ہے، جس کے مصنف مرزا ادیب ہیں۔ حوالہ مصنف: مرزا ادیب اردو کے ایک مایہ ناز ڈرامہ نگار اور مختصر کہانی نویس تھے۔ مرزا ادیب کا اصل نام مرزا دلاور حسین علی تھا، مگر ادبی دنیا میں کلمی نام مرزا ادیب کے نام سے مشہور ہوئے۔ مختلف رسائل کے مضامین لکھے۔ مرزا ادیب نے شروع میں افسانے بھی لکھے، مگر بعد میں آپ نے تمثیل ڈرامہ نگاری کو اپنایا۔ اس کے بعد آپ نے ایک ایکٹ کے ڈرامے لکھنے شروع کیے۔ آپ کئی رسائل و جرائد کے مدیر بھی رہے۔ مرزا ادیب نے اپنے ڈراموں میں روزمرہ کے سماجی معاملات و مسائل کو موضوع بنایا، سادہ اور آسان زبان استعمال کی۔ جنگل، کمبل، خاک نشین، ناخن کا قرض، مٹی کا دیا، صحرا نورد کے رومان، آنسو اور ستارے، شیشہ میرے سنگ، فنکار، خوابوں کے مسافر، ستون، لہو اور قالین، پس پردہ، فصیل شب، شیشے کی دیوار اور ماموں جان آپ کی مشہور تخلیقات ہیں۔ نثر پارہ نمبر 3۔ اس فن پارہ میں رضیہ اور اس کے بھائی جاوید، جو شہید ہو چکا ہے، کی روح یا سائے کے درمیان ہونے والی گفتگو بیان کی جا رہی ہے۔ رضیہ کا بھائی جاوید 1 سال پہلے اپنی سالگرہ کے دن 1965 کی پاک بھارت جنگ میں شہید ہو جاتا ہے۔ اب 1 سال بعد بھائی کی سالگرہ اور شہادت کے دن رضیہ اپنے بھائی کی یاد میں شدید غمزدہ ہوتی ہے اور روتی ہے۔ جب باہر نکلتی ہے تو وہ بھائی یا بھائی کے سائے کو دیکھتی ہے۔ رضیہ کا بھائی جاوید کہتا ہے کہ وہ ہار پہننے آیا ہے۔ رضیہ اس کے گلے میں ہار ڈال کر پوچھتی ہے کہ کیا یہ ہار اسے پسند آیا؟ جاوید جواب دیتا ہے کہ میری بہن کا ہار مجھے کیوں پسند نہیں ہوگا؟ ایسا لگتا ہے کہ اس ہار کو شفق اور قوس و قزح کو بھون کر بنایا گیا ہے۔ یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ جاوید بھی اپنی بہن سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ وہ دروازے کی طرف دیکھتا ہے اور رضیہ اس سے پوچھتی ہے کہ تو وہ کہتا ہے کہ اسے جانا ہے۔ جب رضیہ جانے کی وجہ پوچھتی ہے تو جواب دیتا ہے کہ وہ کہاں جائے گا، یہیں رہے گا، ہر وقت ہر پل۔ وہ مزید کہتا ہے کہ میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں مگر تم مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ نصابی کتاب کے مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1۔ درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ الف: جاوید شہید کا تعلق کس شہر سے تھا؟ جواب: جاوید شہید کا تعلق قصور شہر کی ایک نواحی بستی سے تھا۔ ب: جاوید کے مکان کی حالت کس وجہ سے خراب تھی؟ جواب: جاوید کے مکان کی حالت ستمبر 1965 کی جنگ میں بھارتی بمباری کی وجہ سے خراب تھی۔ ج: رضیہ کیوں رو رہی تھی؟ جواب: رضیہ کا بھائی جاوید 1 سال پہلے اپنی سالگرہ کے دن 1965 کی پاک بھارت جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ 1 سال بعد بھائی کی سالگرہ اور شہادت کے دن رضیہ اپنے بھائی کی یاد میں شدید غمزدہ تھی اور رو رہی تھی۔ د: سالگرہ کے موقع پر جاوید کو کیا حکم ملا تھا؟ جواب: سالگرہ کے موقع پر جاوید کو جنگ پر جانے کا حکم ملا تھا۔ ہ: رضیہ کے والد نے فاطمہ کو تسلی دینے کے لیے کیا جملے ادا کیے؟ جواب: رضیہ کے والد نے فاطمہ کو تسلی دینے کے لیے کہا، یہ سعادت دنیا میں بہت خوش قسمت کے حصے میں آتی ہے۔ شہادت کو تم کیا سمجھتی ہو؟ وطن کے خاطر جان دے دینا، یہ شرف ہر ایک کو کہاں نصیب ہوتا ہے۔ واو: رضیہ نے سائے کو دیکھ کر کس کا نام لیا؟ جواب: رضیہ نے سائے کو بھائی جان کہہ کر پکارا۔ ز: شاداں نے ہار اٹھایا تو چیخ کر کیا بولی؟ شاداں نے ہار اٹھایا تو چیخ کر بولی، لہو لہو ہار پر لہو، سچ مچ لہو۔ سوال نمبر 2۔ درج ذیل الفاظ کے جملے بنائیے۔ الفاظ: آرائش،
جملہ میری بہن گھر کی آرائش و زیبائش میں بہت دلچسپی رہتی ہے۔ الفاظ کپ کپاہٹ جملے سردی اور بیماری کے باعث رات مجھ پر کپ کپاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ الفاظ سعادت جملہ میرے والدین کو حج کی سعادت حاصل ہو چکی ہے۔ الفاظ جائے وقوع جملہ حادثہ کی جائے وقوع پر بہت بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ الفاظ مدھم جملہ ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں روشنی بہت مدھم تھی۔ الفاظ شفق جملہ آسمان پر شفق کا نظارہ بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ الفاظ دم بخود جملہ کشمیر میں قدرت کے نظارے دیکھ کر دم بخود رہ گیا تھا۔ الفاظ رکھ رکھاؤ جملہ میرے والد بہت رکھ رکھاؤ والے انسان ہیں۔ سوال نمبر 3 جاوید شہید کا واقعہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ جواب جاوید شہید کی عمر شہادت کے وقت 24 سال کی تھی۔ وہ اپنے والدین اور اپنی 12 سالہ چھوٹی بہن رضیہ کے ساتھ قصور شہر کی ایک نواحی بستی میں رہتا تھا۔ وہ پاکستانی فوج کا ایک سپاہی تھا۔ 6 ستمبر 1965 کو اس کی سالگرہ تھی۔ وہ چھٹی پر گھر آیا۔ اس کی بہن رضیہ نے اس کی سالگرہ منانے کا انتظام کر رکھا تھا۔ گھر کو جھنڈیوں سے سجایا اور خود اپنے پیسے جمع کر کے بھائی کے گلے میں ڈالنے کے لیے ہار خریدا۔ جب بھائی کے گلے میں ہار ڈالنے کے لیے وہ الماری سے نکال کر لا رہی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ معلوم ہوا کہ 6 ستمبر 1965 کو بھارت نے پاکستان پر بغیر کسی اعلان کے حملہ کر دیا ہے اور جاوید شہید کی چھٹیاں ختم کر کے اسے محاذ جنگ پر بلا لیا گیا ہے۔ جاوید شہید محاذ جنگ پر جانے کے لیے تیار ہو گیا تو اس کی ماں نے اسے روکا تو اس نے جواب دیا، ماں، وطن نے مجھے پکارا ہے، اب میں کسی اور کام کے لیے نہیں رک سکتا۔ جاوید شہید اسی وقت روانہ ہو گیا۔ اس کی سالگرہ میں اس کے گلے میں ہار ڈالنے کے لیے اس کی بہن کی خواہش ادھوری رہ گئی۔ جاوید جنگ میں شہید ہو گیا پر وہ ہار اس کی بہن نے اس کی تصویر پر ڈال دیا۔ سوال نمبر 4 حب الوطنی کے موضوع پر مکالمہ تحریر کیجیے۔ عامر بھائی جان، مجھے وطن کے موضوع پر ایک شعر ہوم ورک کاپی پر لکھنا ہے۔ مجھے کوئی شعر تو بتائیے۔ طاہر اے وطن، تجھ سے نیا عہد وفا کرتے ہیں، مال کیا چیز ہے ہم جاں فدا کرتے ہیں۔ عامر شکریہ بھائی جان۔ شعر لکھتا ہے، بھائی جان، کیا واقعی کوئی وطن کے لیے اپنی جان دے سکتا ہے؟ طاہر یقیناً، یہ ایک فطری جذبہ ہے۔ اپنے مسکن سے بچھڑ کر تو پرندہ بھی تڑپتا ہے۔ یہ جذبہ تو نبیوں اور ولیوں میں بھی موجود تھا۔ عامر کیا اسلام میں حب الوطنی کی اجازت ہے؟ طاہر بالکل، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن مکہ سے بہت محبت تھی، جس کا اظہار وہ اکثر کیا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام میں مصر میں حکومت کرتے تھے مگر اپنے وطن کنعان کو یاد کرتے تھے۔ عامر بھائی جان، ہم وطن سے کس طرح محبت کر سکتے ہیں؟ طاہر وطن سے محبت اور لگاؤ کا تقاضا ہے کہ ملک کا ہر شہری وطن کا پاسباں ہو، محافظ ہو، رکھوالا اور نگہبان ہو اور سچا سپاہی ہو۔ اپنے پیارے ملک پاکستان کی بقا، تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم سب کو، خاص طور پر نوجوانوں کو، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے ملک کی نہ صرف دفاعی بلکہ معاشی، اخلاقی، سیاسی، مذہبی، تعلیمی اور معاشرتی ترقی کے لیے ہر وقت سرگرم رہنا چاہیے اور وطن کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اپنے ذاتی اور انفرادی مفادات کو ملکی اور اجتماعی مفادات پر قربان کر دینا چاہیے۔ عامر پاکستان کے خراب سیاسی حالات، بڑھتی ہوئی بدعنوانیوں کی اصل وجہ جذبہ حب الوطنی میں کمی ہے۔ طاہر بالکل ٹھیک کہا تم نے۔ موجودہ حالات میں پاکستان کی پوزیشن بہت نازک اور حساس ہے۔ دشمن ہمارے درمیان نفاق پیدا کر کے ہمیں تقسیم اور کمزور کرنا چاہتا ہے۔ لسانی، علاقائی، صوبائی اور مذہبی تعصبات پیدا کر کے ہم میں اتحاد اور یکجہتی کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ ایسے حالات میں ہم سب بالخصوص نوجوانوں اور طلباء کا فرض ہے کہ وہ وقت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اس مشکل اور نازک وقت میں اپنے محبوب قائد اعظم محمد علی جناح کے افکار اور نظریات سے رہنمائی حاصل کریں، کیونکہ اتحاد، تنظیم اور یقین محکم ایک مضبوط اور متحد پاکستان کے لیے واضح نصب العین کا درجہ رکھتے ہیں۔ اگر کسی قوم کے افراد حب الوطنی کے جذبے سے عاری رہیں گے تو اس قوم کا شیرازہ بکھرنا یقینی ٹھہرتا ہے۔ عامر
اس کا مطلب یہ ہوا کہ حب الوطنی کے مضبوط اور طاقتور بندھن میں قوم پھر سے بن کر ناقابل تسخیر بن جائے گی۔ طاہر: ہمیں صرف خود غرضی کے خور سے باہر نکلنا ہوگا۔ ہمیں ملک و ملت کے لیے سوچنا ہوگا۔ یقیناً ایک دن ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ عامر: بھائی جان، لوگ اکثر ملک سے محبت نہ کرنے کا بہانہ ملک کے خراب حالات بتاتے ہیں اور ملک کی برائیاں کرتے رہتے ہیں۔ طاہر: وہ بے وفا اور کم ذات لوگ ہیں جو ملک کو برا کہتے ہیں۔ جس ملک کی مٹی سے ان کا جنم ہوا، جس ملک کی ہوا میں سانس لیتے ہیں، جس ملک کی روٹی کھاتے ہیں، اس ملک کو برا کہتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ میرا ملک دنیا کا عظیم ترین ملک نہیں ہے، اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ہم میں قابلیت ہے، طاقت ہے اپنے وطن کو عظیم بنانے کی۔ ضرورت ہے تو صرف جذبہ حب الوطنی کی۔ عامر: شکریہ بھائی جان، آپ نے آج مجھے بہت اچھی باتیں بتائیں۔ کیا میں یہ باتیں اپنی کاپی میں لکھ لوں؟ طاہر: ہاں، کیوں نہیں۔ سوال نمبر 5: مرزا ادیب نے اس ڈرامے میں کیا پیغام دیا ہے؟ جواب: مرزا ادیب نے اپنے ڈرامے شہید میں پیغام دیا ہے کہ ملک و وطن کے لیے شہادت پانے والا مر کر بھی امر ہو جاتا ہے۔ قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہم شہید کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتے، مگر وہ زندہ ہوتا ہے اور روزی پاتا ہے۔ اسلام کی انہی تعلیمات کو مد نظر رکھ کر ڈرامہ شہید کا تانا بانا بنایا گیا ہے۔ سوال نمبر 6: 10 ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں۔ لہو، غمگین، افسردہ، اختیار، مقام۔ لہو: لام زبر ہے پیش واو لہو، غین زبر میم، گاف زیر یہ نون گین، غمگین۔ الف زبر فیس، سین پیش رے، افسر، دال ہے دا، افسردہ۔ الف زیر خے اخت، تے زیر یہ الف تیا، رے ساکن، اختیار۔ میم پیش قاف الف، مقام میم ساکن، مقام۔ حصہ نظر: خاکہ آپ بیتی۔ خاکہ کی تعریف: خاکہ ایک سوانح مضمون ہوتا ہے جس میں کسی شخصیت کی اہم اور منفرد پہلو اس طرح اجاگر کیے جاتے ہیں کہ اس شخصیت کی جیتی جاگتی تصویر پڑھنے والے کے ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ بیتی کی تعریف: اپنے حالات زندگی یا اپنے اوپر گزرنے والے واقعات کو خود تحریر کرنا، یعنی اپنی زبانی بیان کرنا، آپ بیتی کہلاتا ہے۔ آپ بیتی کسی انسان کی اپنی کہانی کا دوسرا نام ہے۔ عام طور پر اردو زبان میں نامور مصنف اور ادیب اپنے آپ بیتیاں قلم بند کرتے رہے ہیں۔ مثلاً جوش ملیح آبادی کی آپ بیتی یادوں کی بارات، احسان دانش کی جہان دانش اور مرزا ادیب کی مٹی کا دیا مشہور آپ بیتیاں ہیں۔ سوانح کی تعریف: سوانح یا سوانح حیات کسی بھی انسان کی زندگی کی ایک تفصیلی بیان کو کہا جاتا ہے۔ سوانح حیات میں انسان کی ابتدائی زندگی، تعلیم، کام، رشتوں، معاشرتی زندگی اور موت تک کے تمام پہلو بیان ہوتے ہیں۔ سوانح حیات میں حالات اور واقعات بھی بیان ہوتے ہیں جن سے دیگر انسان سبق سیکھتے ہیں۔ مختصر یہ کہ سوانح حیات ایک انسان کی زندگی کی کہانی ہوتی ہے۔